بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو ایک طلاق دیتا ہے، تو اگر دوسری نہیں دیتا، تیسری نہیں دیتا تو کیا ہوگا؟ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ آدمی کو صرف ایک ہی طلاق دینی چاہیے، دوسری اور تیسری نہیں دینی چاہیے۔ طلاق ایک ہی ہوتی ہے، ایک ہی کافی ہے۔ ایک گولی سے آدمی مر سکتا ہو تو دوسری گولی چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تیسری گولی چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ آدمی انتہائی پاگل ہوگا، بے وقوف ہوگا، جو ایک وقت میں 2 طلاقیں دیتا ہے، جو ایک وقت میں 3 طلاقیں دیتا ہے، جو ایک وقت میں ایک سے زیادہ طلاق دیتا ہے۔ وہ پاگل ہی ہوگا، لا علم ہوگا، جاہل ہوگا، بے وقوف آدمی ہے۔ ایک ہی طلاق دی جاتی ہے۔ اب ذرا غور سے میری بات سنیے گا کہ جب بھی کوئی آدمی طلاق دیتا ہے بیوی کو، چاہے وہ زبانی دے، چاہے وہ تحریری دے، چاہے فون پر دے، واٹس ایپ پر دے، کسی طرح دے، جب بھی طلاق دیتا ہے طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن نکاح نہیں ٹوٹتا۔ طلاق واقع ہو جاتی ہے لیکن نکاح نہیں ٹوٹتا۔ تیسری بار بتا رہا ہوں، طلاق واقع ہو جاتی ہے، نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اب جیسے ہی طلاق دی جائے، طلاق کی عدت شروع ہو جاتی ہے، اور عدت ہے 3 قروء، 3 حیض ہیں۔ جس عورت کو حیض آتا ہو اس کے لیے عدت ہے 3 قروء۔ تیسرا حیض شروع ہو گیا تو عدت ختم ہو گئی۔ پہلا ہو گیا، آ گیا، پھر دوسرا ہو گیا، پھر تیسرا ہو گیا، تو یہ تقریباً 3 مہینے سے کچھ کم کا عرصہ بنتا ہے۔ اب آ جائیے، جو عورت حاملہ ہے اس کی عدت وضع حمل ہے، ڈیلیوری ہے۔ 1 مہینے کے بعد ڈیلیوری ہو، 5 مہینے کے بعد ڈیلیوری ہو، یا 9 مہینے کے بعد ڈیلیوری ہو، جیسے ہی زچگی ہوگی اس کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو کیا میں نے کہا کہ طلاق جس وقت طلاق دی جائے اسی وقت طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن عدت میں رجوع نہ کرے۔ وہ عدت کیا ہے؟ 3 قروء ہے یا وضع حمل ہے، یا اگر حیض بند ہو گیا ہے تو 3 قمری مہینے عدت ہے، اس کے اندر شوہر کو رجوع کرنا چاہیے۔ اب 2 باتیں اور سمجھ لیجئے کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ ایک یہ بات ہو گئی، اور دوسری یہ کہ بیوی کو کیا کرنا چاہیے۔ تو طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ فوراً طلاق نہیں دی جاتی، جھگڑا ہوا طلاق دے دی، یہ بے وقوف لوگ کرتے ہیں۔ سمجھدار آدمی سوچ کر سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے زندگی کا۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ انتظار کرتا ہے جب تک بیوی کو حیض نہ آ جائے۔ حیض آنے کے بعد وہ 7-8 دن انتظار کرتا ہے۔ جب عورت پاک ہو جاتی ہے خون سے اور اس کے بعد وہ نہا لیتی ہے، تو اس کے بعد اس کو ہاتھ لگائے بغیر ایک طلاق دیتا ہے۔ حالانکہ 8 دن سے وہ جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے، تو حالت طہر میں طلاق دیتا ہے۔ اس حیض میں طلاق نہیں دیتا جس میں صحبت ہو چکی ہے، تو وہ اگلے حیض کا انتظار کرتا ہے، اور اس کی پاک ہو جانے کے بعد اور اس کے بعد نہانے کے بعد ایک طلاق دیتا ہے۔ تو یہ ہے طلاق کا صحیح طریقہ، طلاق کا مسنون طریقہ، یہ ہے طلاق دینے کا طریقہ۔ یہ نہیں کہ جب چاہے اٹھے جو ہے دے دیں۔ اس کے بعد پھر 3 مہینے یا 3 قروء، 3 حیض کی مدت ہوتی ہے، یا وضع حمل تک عدت ہوتی ہے۔ اب آ جائیے کہ یہ رجوع، عدت میں رجوع کر سکتے ہیں۔ جس طرح زبانی طلاق دی ہے، زبانی رجوع بھی ہو سکتا ہے، تحریری بھی ہو سکتا ہے، واٹس ایپ پہ ہو سکتا ہے، ٹیکسٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے، ای میل کے ذریعے ہو سکتا ہے، خط کے ذریعے ہو سکتا ہے، تحریراً ہو سکتا ہے، رجوع ہو سکتا ہے۔ یعنی صبح اس نے طلاق دی اور شام میں جو ہے وہ رجوع ہو سکتا ہے۔ اب جو ہے دوسرا مسئلہ یہ کہ بیوی کو کیا کرنا چاہیے جب شوہر ناراض ہے اور اس نے طلاق دی ہے،
تو یہ جو طلاق کی عدت ہے یہ بیوہ کی عدت سے الگ ہوتی ہے، بیوہ کی عدت سے الگ ہوتی ہے۔ تو اس میں بیوی کو بن ٹھن کے رہنا چاہیے، خوشبو لگائے، میک اپ کرے اور شوہر کے گھر میں رہے تاکہ شوہر کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اگر بیوی کی غلطی تھی اور بیوی کی غلطی پر شوہر نے طلاق دی ہے اس کو، تو معافی مانگے اور کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دے، تاکہ شوہر رجوع کر لے۔ اور اس شوہر کے گھر کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے۔ اکثر عورتیں کرتی یہ ہیں کہ جیسے ہی طلاق ہوئی وہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شوہر کا گھر چھوڑ کر نہ جائیں۔ اسی طرح بعض جاہل لوگ طلاق دے کر اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں تم چلی جاؤ۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو عدت ہے وہ اسی گھر میں ہونا چاہیے، اسی بیڈ روم میں دونوں رہیں، اور اختلافات ہیں تو اختلافات حل کرنے کی کوشش کریں اور جھک جائیں ایک دوسرے کے آگے، ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں۔ غلطی ہو گئی تھی تو معافی مانگ لیں، معاملہ رفع دفع کر لیں اس کو۔ لیکن اگر ضد دونوں طرف ہے اور دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی تو پھر مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہے کہ ایک طلاق کے بعد بھی اگر 3 مہینے تک یا 3 قروء تک یا ڈیلیوری تک شوہر رجوع نہیں کرتا تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ دوسری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تیسری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ جیسے ہی شوہر طلاق دیتا ہے طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر وہ 3 مہینے یا جو بھی ہے ڈیلیوری تک شوہر رجوع بھی نہیں کرتا، زبانی رجوع بھی نہیں کرتا، تحریری رجوع بھی نہیں کرتا، یا جسمانی طور پر بھی رجوع نہیں کرتا، کسی طرح ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں جیسے ہی عدت گزرے گی نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔